اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ اگر آپ نے آج سے 10 سال پہلے کسی سے 10 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے نا اور اب واپس کر رہے ہیں تو سونے کے ریٹ کے اعتبار سے جو بڑا ہے اس حساب سے واپس کریں گے. یہ تو بڑا ظلم ہے, پیسہ تو ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے 1 لاکھ روپیہ کسی سے قرض لیا, اس وقت سونے کا ریٹ تھا 1 لاکھ روپیہ فی تولہ, لیکن 10 سال کے بعد سونے کا ریٹ ہو گیا 2 لاکھ روپیہ فی تولہ, تو یہ قرض واپس جب کرے گا 10 سال بعد 2 لاکھ روپے دے گا. 1 لاکھ لیا تھا اور واپس کرے گا 2 لاکھ روپے. مرزے نے یہ مسئلہ بالکل غلط بتایا ہے. آپ کسی بھی مکتب فکر کے علماء اور مفتیان کے پاس جا کر تحقیق کر سکتے ہیں. مرزے نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ روپے کی ویلیو کم ہو گئی ہے, اس لیے واپس کرتے ہوئے جتنی ویلیو کم ہوئی ہے اس حساب سے پیسہ بڑھا کر دینا پڑے گا. اگر مرزے کی اس وجہ کو مان لیا جائے اور ویلیو کو بنیاد بنایا جائے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ایک آدمی نے کسی سے 1 من گندم قرض لی, اس وقت گندم کا ریٹ تھا 2000, 10 سال بعد اگر گندم کا ریٹ 4000 ہو جائے تو پھر واپس 1 من گندم نہیں کرے گا, بلکہ مرزے کے اصول کے مطابق تو آدھا من گندم واپس کرنی چاہیے, کیونکہ گندم کی ویلیو جب بڑھ گئی تو اس کو اسی حساب سے گندم واپس کرنی چاہیے. اس لیے ویلیو کو بنیاد بنانا بالکل غلط ہے. جتنے پیسے لیے تھے اتنے ہی پیسے واپس کرنے پڑیں گے, اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک یہی مسئلہ ہے. اسی ویڈیو میں مرزے نے ایک اور مسئلہ بھی انتہائی غلط بتایا, وہ بھی آپ سن لیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص یوں بھی نہ کرے کہ 2 کلو کم درجے والی کھجور دے کر 1 کلو اچھی کھجور خریدے, یعنی اس کا مارچا مارے آپس میں. ہاں, آپ نے فرمایا پہلے 2 کلو کو بیچو پھر 1 کلو لو تاکہ غرر اوائڈ ہو جائے. یا اس حدیث میں موجود ہے کہ اس 2 کی قیمت لگوا لو پھر اس کے اگینسٹ اس 1 کو لے لو. یہ بھی درست ہے. یہ نہیں کہ اس کو اب جا کے اب بیچنا ہی ضروری ہو جائے گا, قیمت لگوا لو اور اس میں غرر نہ ہو. تو مارچا درست بھی ہوتا ہے بشرطے کہ اس کی قیمت لگ جائے. مرزے نے یہ جو دوسری صورت بیان کی ہے کہ کم درجے کی کھجور کے بدلے اعلیٰ درجے کی کھجور لینی ہو, تبادلہ کرنا ہو, تو اس کا یہ طریقہ بھی درست ہے. مرزا کہتا ہے کہ کھجور کی قیمت لگا لی جائے, بے شک بیچا نہ جائے کھجور کو, قیمت لگوا کے پھر کھجور کا کھجور کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے کمی زیادتی کے ساتھ. یعنی ایک طرف 2 کلو کھجور ہے, ایک طرف 1 کلو ہے, یا ایک طرف 10 کلو کھجور ہے کم درجے کی, دوسری طرف 5 کلو کھجور ہے اعلیٰ درجے کی. تو مرزا کہتے ہیں صرف قیمت لگوا لیجئے, قیمت لگوا کے پھر کھجور کو کسی اور چیز کے بدلے بیچنے کی ضرورت نہیں, پیسوں کے بدلے بیچنے کی ضرورت نہیں. قیمت لگوانے کے بعد کھجور کا کھجور کے ساتھ تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ درست ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, اور مرزے نے کہا کہ یہ صورت بھی اسی حدیث میں موجود ہے, حالانکہ حدیث کے اندر ایسی صورت بالکل موجود نہیں. بخاری کی جس حدیث کا حوالہ مرزے نے دیا اس میں صرف ایک ہی صورت لکھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کم درجے کی کھجور جس کے بدلے تم نے اعلیٰ درجے کی کھجور لینی ہے تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ جو کم درجے کی کھجور ہے اس کو پہلے بیچو, یعنی پیسے وغیرہ کے بدلے, پھر ان پیسوں سے اعلیٰ درجے کی کھجور لے لو. صرف یہی صورت حدیث میں تھی. دوسری صورت جو مرزے نے کہا کہ صرف قیمت لگوا لو, بیچنے کی ضرورت نہیں, قیمت لگوا کے کھجور کا کھجور کے ساتھ تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ کر سکتے ہیں, یہ صورت حدیث میں نہیں ہے. بخاری مسلم پر مرزے نے جھوٹ بولا ہے اور یہ صورت جائز بھی نہیں ہے, اور کسی بھی مکتب فکر کے علماء کے ہاں بالکل جائز نہیں ہے یہ صورت. یعنی بخاری مسلم کا نام لے کر, بخاری مسلم پر جھوٹ بول کر کتنے غلط مسئلے مرزا بیان کر رہا ہے جو کہ خالصتاً سود کے زمرے میں آتے ہیں, ان کو مرزا جائز قرار دے رہا ہے. اسی ویڈیو میں مرزے نے ایک اور مسئلہ بھی انتہائی غلط بتایا ہے. مرزا کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی چیز کو اگر خریدو تو قبضہ کرنے سے پہلے آگے نہ بیچو. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر منع فرما رہے ہیں قبضے سے پہلے چیز آگے نہ بیچو. بے قبل القبض سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. مرزا یہ تسلیم بھی کر رہا ہے, لیکن پھر مرزا کہتا ہے کہ اگر دھوکہ نہ ہو, اطمینان ہو, تسلی ہو تو قبضے سے پہلے چیز آگے بیچی جا سکتی ہے, قبضے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اس کا بھی حکم فرمایا ہے کہ قبضے میں مال لے کر پھر آگے آپ نے بیچنا ہے, اس کے پیچھے غرر کو, دھوکے کو اوائڈ کرنا ہے. اور اگر غرر نہ ہو تو آپ قبضے میں لینا ضروری نہیں. بعض سلفی علماء بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں قبضے میں ضروری ہے. آج کل تو سب کچھ بغیر قبضے کے ہو رہا ہے. مرزے نے اپنی طرف سے حدیث میں لقمہ ڈالنے کی کوشش کی. کسی بھی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر غرر نہ ہو
اطمینان ہو، تسلی ہو تو پھر قبضے سے پہلے بھی چیز بیچی جا سکتی ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی نہیں فرمایا، نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے، نہ 4 ائمہ میں سے کسی سے ثابت ہے کہ قبضے سے پہلے بیع اگر تسلی ہو، اطمینان ہو، دھوکہ نہ ہو تو کی جا سکتی ہے، جائز ہے، بالکل کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بھی مرزے نے چلاکی کی ہے کہ جی بعض سلفی علماء کو دھوکہ لگا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس پر چاروں مذاہب متفق ہیں، اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، تمام مکاتب فکر یہی کہتے ہیں کہ قبضے سے پہلے چیز بیچنا جائز نہیں ہے۔ خاص طور پر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، مطعومات ہیں، ان کے متعلق تو اتفاق ہے سب کا کہ قبضے سے پہلے آگے بالکل نہیں بیچی جا سکتی۔ باقی مرزے نے کہا کہ یہ طریقہ عام ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، تو لوگوں کے کرنے سے کوئی چیز جائز تو نہیں ہو جائے گی، لوگ تو سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو کیا لوگوں کے اس عمل کی وجہ سے سودی کاروبار جائز ہو جائے گا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بیع قبل القبض سے منع فرما دیا تو مرزا کون ہوتا ہے اس کی اجازت دینے والا؟ ادھر مرزا کہتا ہے میں لوگوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح جوڑا جاتا ہے؟ اپنی طرف سے حدیث میں لقمہ ڈال کر اور بخاری مسلم کا نام لے کر حدیث پر جھوٹ بول کر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جاتا ہے۔ پھر مرزا کہتا ہے بکش مسلمان بنو، کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ بیع قبل القبض اگر دھوکہ نہ ہو تو جائز ہے؟ اور کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ کھجور کا کھجور کے ساتھ تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ کرنا ہو تو خالی قیمت لگوا لینا کافی ہے، اور پہلے کھجور کو کسی اور چیز کے بدلے بیچنا ضروری نہیں ہے، خالی قیمت لگوا کر بھی کھجور کا کھجور کے ساتھ تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر 1 لاکھ روپیہ قرض لیا تھا، 10 سال بعد اگر سونے کا ریٹ بڑھ جائے اور ڈبل ہو جائے تو واپس 2 لاکھ کرنا پڑے گا؟ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے؟ مرزے کی حالت تو یہ ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں اتنے غلط مسئلے بیان کر رہا ہے، اور دوسری طرف مرزے کا دعویٰ ہے کہ جو میری ویڈیوز دیکھے گا وہ مفتی نہیں مفتی اعظم بن جائے گا۔ اور اینڈ پہ بھی آپ جب انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا یار یہ سارا نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، تو بہتر یہ کہ ہماری ویڈیوز دیکھیں، مفتی نہیں آپ مفتی اعظم بن جائیں۔ علمی حالت بھی آپ کے سامنے آ گئی اور مرزے کا دعویٰ بھی سامنے آ گیا، اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ دعویٰ کیا ہے اور حالت کیا ہے۔